یوں تو تاریخ میں مسلمانوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی، پھر چاہے وہ عباسی خلافت ہو یا پھر بنو امیہ کی خلافت، لیکن اگر ہم مسلمانوں کی سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ عرصہ یعنی 600 سال سے زیادہ عرصہ تک قائم رہنے والی سلطنت کی بات کریں تو یقیناً آپ کے بھی ذہن میں اوٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کا نام ضرور آئے گا۔ ناظرین، یہ عظیم سلطنت کیسے قائم ہوئی اور اس کو قائم کرنے والا کون تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے بانی اور اس کی تاریخ آپ سے شیئر کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، ویسے تو سلطنت عثمانیہ کا آغاز 1299 عیسوی کو ہوا تھا، لیکن کیسے ہوا اس کے لیے ہمیں اس سے بھی 30-40 سال پیچھے چلنا ہوگا۔ ناظرین، یہ تقریباً 1258 عیسوی کا دور تھا جب خلافت عباسیہ کے آخری خلیفہ مسلم باللہ کو منگول کمانڈر ہلاکو خان نے بغداد میں بے دردی سے قتل کر دیا۔ ظالم منگولوں نے بغداد، جو آج کل عراق کا کیپٹل ہے، وہاں ادھم مچا کر رکھا تھا۔ منگولوں نے بے درخت مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، ان کی کتابیں جلا دی۔ ناظرین، اس دن مسلمانوں کی واقعی منگولوں سے پھٹ رہی تھی اور اس دن مسلمان بالکل مایوسی کا شکار تھے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لیکن دوسری طرف سلجوقی سلطنت کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جس کا نام قائی قبیلہ تھا، اس کا سردار ارطغرل بن سلمان شاہ کے ہاں 1259 میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام عثمان رکھا جاتا ہے۔ ارطغرل کو یہ بات بالکل معلوم نہیں تھی کہ اس کا یہ ننھا سا عثمان ایک دن مسلمانوں کی سب سے مضبوط خلافت کی بنیاد رکھے گا۔ ناظرین، ارطغرل غازی چونکہ خود نہایت ہی بہادر تھا، لہذا وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے بھی پختہ اور بہادر انسان بنے۔ لہذا بچپن ہی سے ارطغرل غازی نے عثمان کی ٹریننگ کے لیے چند آدمی مامور کیے جو عثمان کو سپاہ گیری کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی دیتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عثمان بڑا ہوتا گیا، لیکن اس کا باپ ارطغرل غازی اب بوڑھا ہو چکا تھا اور آخرکار 1288 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت فرما گیا۔ ناظرین، عثمان میں چونکہ عدل و انصاف اور دوسری حکمران کی خصوصیات موجود تھی، لہذا اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ اپنے قبیلے کا سردار بن گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلجوقی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے آس پاس کے علاقوں میں لوگوں نے اپنی الگ الگ حکومتوں کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کا حکمران سلطان غیاث الدین تھا، مگر اس کے پاس جو بھی تھوڑی بہت سلطنت بچی تھی وہ اسی قائی قبیلے یعنی ارطغرل کے قبیلے کی وجہ سے بچی تھی۔ ارطغرل چونکہ سلجوقی سلطنت کے ساتھ وفادار تھا، اس نے کبھی بھی اپنی سلطنت سے علیحدگی اختیار نہیں کی، لہذا اس کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے بھی یہی کچھ کیا۔ سلجوقی سلطان عثمان کی کاریگریوں سے بے حد متاثر ہوا، لہذا اس نے اپنا خاص پرچم اور شاہی نشانات اس کے حوالے کر دیے۔ وقت گزرتا گیا، عثمان اپنی فتوحات سے سلجوقی سلطنت کی شان و شوکت بڑھاتا گیا اور یوں وہ 9 عمری میں ہی سلجوقی سلطنت کا نائب اور بااختیار حکمران بن گیا۔ ناظرین، عثمان جنگی مہمات کے علاوہ اپنا کچھ وقت اپنے بزرگوں اور استادوں کے ساتھ بھی گزارتا تھا تاکہ ان سے کچھ سیکھنے کو ملے اور استاذوں اور بزرگوں کے علم سے بھی فیضیاب ہو۔ عثمان کے انہی استاذوں میں سے ایک استاذ شیخ ادیب علی تھے جنہوں نے عثمان کی بچپن میں اس کی روحانی تربیت کی تھی۔ تاریخ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ایک دن عثمان سویا ہوا تھا کہ اچانک اس نے خواب دیکھا کہ اس کے پہلو سے اچانک ایک زبردست درخت ابھرتا ہے جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بیرو بر پر چھا گئی۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور دوسرے اور 2 دریا بہ رہے تھے۔ ناظرین، 4 بڑے پہاڑ، کوئی کاف، کوئی بلکان، کوئی تور اور کوئی اٹلس اس کے شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک اچانک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا روح جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھا ایک عظیم شان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر جو 2 سمندروں اور 2 دریاؤں پر واقع تھا اور اس کی شکل ایک انگوٹھی جیسی دکھائی دیتی تھی۔ خواب میں عثمان نے دیکھا کہ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد جب عثمان بیدار ہوا تو اس نے اس خواب کا ذکر اپنے استاد شیخ ادیب علی سے کیا۔ ادیب علی نے اس میں عثمان غازی کی شاندار مستقبل کی تکبیر دکھائی دی اور اس کو اشارے غیبی سمجھا۔ اس کے بعد ادیب علی، جن کی ایک اکلوتی صاحبزادی بالا خاتون تھی، انہیں عثمان کے نکاح میں دے دیا، جس سے بعد میں عثمان کا بیٹا بھی پیدا ہوا۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق عثمان کی دوسری شادی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس زمانے میں منگولوں کی مزید زیادتیاں حد سے بڑھ چکی تھی، جن کی زیادتیوں سے تنگ آ کر سلجوقی بادشاہ غیاث الدین نے بغاوت کر دی، مگر اس کی بغاوت کچھ کام نہ آئی اور وہ ناکام ہوا اور منگولوں کے ہاتھوں قیدی بن گیا۔ اس کے بعد منگولوں نے اگلے 10 برس تک علاؤدین ثالث کو تخت پر بٹھا دیا۔ دوسری طرف ادھر عثمان غازی کے پاس 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے انتشار زدہ چھوٹے علاقوں کے حکمرانوں جنہوں نے اپنی اپنی حکومتوں کا اعلان کر دیا تھا، ان کی سرکوبی کر کے وہاں اپنی ریاست بآسانی قائم کر لے، لیکن دوسری طرف دوسرا اس کا یہ راستہ تھا یا پھر وہ بازنطی علاقوں کا رخ کرے اور ان کو فتح کر کے اپنی حکومت کو بازنطی علاقوں میں پھیلا دے۔ ان دونوں راستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عثمان نے بازنطی علاقوں کا رخ کیا کیونکہ وہ مسلمانوں کی آپس میں جنگ نہیں چاہتا تھا
और दूसरी वजह बाज़ंती इलाकों में दीन इस्लाम का गलबा कायम करना था। इसके पास बाज़ंती सरहदों में फतवात का रास्ता खुला था। इसकी वजह यह थी कि बाज़ंती सल्तनत जो बड़ी आलीशान हुआ करती थी, अब ये बदनज़मी का शिकार थी और एशिया कोचक यानी माइनर एशिया, जिसमें मौजूदा अनातोलिया वगैरह शामिल है, इसमें अब इसके चंद मकबूजात इलाके बाकी रह गए थे। उस्मान ने सुल्तान के नायब की हैसियत से अपनी क़यादत के पहले ही साल में इन इलाकों का मुआसरा करके इसको फतह कर लिया और इसके इर्द गिर्द की जमीनों को भी तलवार के जोर पर फतह कर लिया और अपने बाज़ंती दुश्मनों को ये पैगाम देता रहा कि वो इससे अलर्ट रहें। इसके बाद उस्मान गाजी ने अगले 7 से 8 साल तक कोई जंग नहीं लड़ी और अपनी सारी कुव्वत अपने काम करदा जागीर में अमन व अमान और दीन इस्लाम की तरवीह और तबलीग के लिए सर्फ कर दी। इसके बाद उस्मान ने अपनी इस रियासत में इस्लाम का निज़ाम कायम करना शुरू कर दिया और अपनी रियासत की सबसे पहली मस्जिद भी तामीर की। नाज़िर में इसके बाद 699 हिजरी में उस्मान ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। इसी के साथ साथ ही उस्मान ने अनातोलिया के वसी इलाकों में अपना खुतबा राज किया और अपने नाम के सिक्के ढाने शुरू कर दिए। इसके बाद उस्मान ने बाज़ंती इलाकों में जहाद को मजीद तेज कर दिया। इसके बाद आसपास के इलाकों में भी उस्मान की दाग बैठ चुकी थी। चुनाचा जब भी तख्त नशीनी के मौके पर इसकी तलवार जानिशरों को बांधी जाती तो इसके साथ साथ ये दुआ की जाती कि खुदा इसमें उस्मान जैसी खूबियां पैदा कर दे। नाज़िर में इसके बाद वक्त गुजरता गया और उस्मान की सल्तनत में मजीद इजाफा होता गया। इस दौरान उस्मान के बाज़ंतियों और मंगोलों के साथ जितने भी वाक़यात पेश आए उनको इस मुख्तसर वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता। बहरहाल उस्मान गाजी की जागीर की सरहद कुस्तुनतुनिया की बाज़ंती सल्तनत से मिली हुई थी। नाज़िर में ये वही बाज़ंती हुकूमत थी जो अरबों के ज़माने में रोमी सल्तनत के नाम से मशहूर थी। अब ये बाज़ंती सल्तनत बहुत कमज़ोर और छोटी हो गई थी, लेकिन फिर भी उस्मान की जागीर के मुकाबले में बहुत बड़ी और ताकतवर थी। लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ंती उस्मान की जागीर पर हमला करते रहे। इसकी वजह से उस्मान और बाज़ंती हुकूमत पर काफ़ी लड़ाइयाँ शुरू हुई। बहरहाल उस्मान ने इन लड़ाइयों में बड़ी बहादुरी और काबिलियत का सबूत दिया और बहुत से इलाके फतह कर लिए, जिनमें ब्रूसा का मशहूर शहर भी शामिल है। तारीख के मुताबिक कहा जाता है कि इस शहर की फतह के बाद ही उस्मान का इंतकाल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।